السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم کچھ واقعات پڑھیں گے کہ جو نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے ڈاکٹر سید زاہد علی سے، یہ انہوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 1 یونٹ کے زمانے میں ضلع لاڑکانہ میں بحیثیت میڈیکل آفیسر تعینات تھا۔ ایک روز پولیس کے کچھ بندے کچھ کاغذات لے کر آئے کہ ایک قبر جو ہے اس کو کھولنا ہے، تو ان کے ساتھ میں اور کچھ پولیس والے لاڑکانہ کے ایک گاؤں میں گئے، اور پولیس کے کاغذات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جس کی قبر کھولنی ہے وہ کسی عورت کی قبر ہے، اور 2 ماہ قبل اس عورت کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے اس وجہ سے اسے قتل کیا تھا کہ اس عورت کے کسی آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ مقررہ دن میں اس گاؤں کے وڈیرے کے ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ سول سرجن لاڑکانہ بھی آ گئے تھے۔ وڈیرے کا اصرار تھا کہ چائے پی کر میں روانہ ہوں۔ پولیس والے قبرستان پہنچ چکے تھے۔ جب چائے آئی تو معلوم ہوا یہ چائے نہیں، مکمل لنچ تھا۔ اس دوران بڑے عجیب انکشافات ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت بہت نیک تھی، جس کی عمر بمشکل 27 برس تھی، نماز روزے کی پابند تھی، 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی مگر اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے تعلقات کسی اور عورت سے ہو گئے تھے اور وہ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا اور الٹا الزام لگا کر کہ اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں اسے روز مارتا تھا، اور پھر ایک دن جو عورت ہے اپنے بستر پہ مری ہوئی پائی گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، مگر حالات سے معلوم ہوتا تھا کہ عورت بے گناہ ہے۔ قبر کشائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہم ڈاکٹرز تو اس کے عادی ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر کی گھٹن اور لاش کی کیفیت بڑے بڑے دل والوں سے دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے 100 کے قریب قبر کشائیاں کی مگر کبھی مجسٹریٹ یا پولیس والوں کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ڈیوٹی پر لازم ہوتے مگر دور جا کر بیٹھ جاتے۔ اس دن حسب معمول قبر کھودنے والے نے قبر کھودی اور مٹی ہٹائی۔ ہم لوگ سرہانے کھڑے تھے اور آنے والے لمحات کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے کہ ایک دم قبر کے اندر سے اتنی تیز مہک نکلی جیسے ہم کسی چمیلی کے باغ میں کھڑے ہوں۔ میں نے قبر کے اندر جھانک کے دیکھا تو کیا دفناتے وقت کسی نے اندر پھول رکھ دیے تھے؟ حالانکہ یہ خام خیالی تھی، اگر پھول رکھے بھی ہوتے تو لاش کی مخصوص بو پھولوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بعد میں سول سرجن نے بتایا کہ یہی خیال انہیں بھی آیا۔ جو تو میت باہر نکالی تو خوشبو سے ساری فضا معطر ہو گئی۔ اتنی دیر میں خوشبو دور تک پھیل گئی۔ تھانے دار اور مجسٹریٹ بھی قریب آ گئے۔ وہاں پولیس نہ ہوتی تو ایک مجمع لگ جاتا۔ ڈاکٹر شفیع بولے، سائیں دیکھو خوشبو ایسی ہے جیسے ہم جنت کے باغ میں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی۔ لاش دیکھی تو انتہائی تر و تازہ چہرہ اور ایسے لگ رہا تھا کہ مقتولہ آرام سے سو رہی ہے۔ پولیس والے بولے، رب کی شان، یہ ثابت ہو گیا کہ مائی پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ میں پیچھے ہٹا تو سول سرجن بھی ہٹ گئے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ اتنے میں اس کا شوہر، جو بیوی کی ہلاکت کے بعد مفرور ہو چکا تھا، چیخیں مارتا ہوا کہیں سے آ گیا اور پولیس والوں سے کہنے لگا، مجھے گرفتار کر لو، میری بیوی بے قصور تھی، میں نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ دوسرا واقعہ، میت سے خوشبو۔ یہ نور الہی رحم اللہ کے چھوٹے بھائی حافظ عبدالحی حافظ قرآن تھے، بہت ہی نیک اور متقی اور صالح بزرگ تھے۔ 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ عمر بھر وہ کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور اس کے حلال کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک دفعہ لاہور سے ضلع شیخوپورہ آ رہے تھے، جیب میں پیسے نہیں تھے۔ ٹرین میں بیٹھ کر منڈی شیخوپورہ کی منڈی کے قریب پہنچے۔ اسٹیشن پر ہی کسی سے پیسے ادھار لیے اور لاہور کا ٹکٹ خرید کر اسے پھاڑ دیا تاکہ حکومت کے خزانے کی جو واجب رقم ہے وہ ادا ہو جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس قدر شوق سے کرتے کہ کہیں جانا ہوتا تو پیدل سفر کو ترجیح دیتے اور سارے راستے تلاوت کرتے جاتے۔ تعلق باللہ کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ شدید دل کا دورہ پڑا۔ گھر میں موجود افراد سمجھے کہ ان کا آخری وقت آ گیا، وہ رونے دھونے لگے، مگر ان کی طبیعت بہتر ہو گئی تو کہتے اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا تھا، کسی دشمن کے پاس تو نہیں۔ مرحوم کے صاحبزادے شیخ الحدیث علامہ عبدالسلام کیلانی
کہتے ہیں کہ ان کی تدفین کے وقت اتنی تیز خوشبو ان کی قبر سے آئی کہ وہاں موجود تمام افراد کے جو دل تھے وہ معطر ہو گئے۔ بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ شاید کسی نے قبر میں خوشبو ڈالی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ نمبر 3، قبر میں روشنی۔ ضلع گوجرانوالہ کے مشہور عالم دین مولانا حافظ محمد یوسف رحمہ اللہ علیہ راوی ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ 1 بجے کے قریب کچھ لوگ آئے، انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بتایا ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے لاش زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے، اس کی ابھی تدفین کرنی ہے، تو آپ آ کے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میں نے نماز جنازہ پڑھائی، گورکن تدفین کے لیے قبر تیار کرنے لگا تو اچانک ساتھ والی قبر کھل گئی، جس سے اس قدر تیز روشنی آ رہی تھی جیسے سورج چڑھا ہوا ہے۔ میں نے مشورہ دیا کہ فوراً اس کی قبر کی دیوار چن دیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ سو رہا ہے۔ چنانچہ اس کی دیوار چن دی گئی اور ساتھ کی قبر میں دوسری میت کو دفن کر دیا گیا۔ میت سے خوشبو۔ یہ واقعہ حافظ محمد ادریس کیلانی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقسیم ہند سے قبل دہلی میں استاد العلماء شیخ الحدیث سید محمد نذیر حسین کے مدرسے کا ایک طالب علم فوت ہو گیا۔ اس کی میت سے اس قدر اچھی خوشبو آنے لگی کہ سارا ماحول معطر ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت میاں محمد نذیر سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس طالب علم کا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ عزت بخشی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دوسرے طلباء کی طرح اس طالب علم کا کھانا بھی ایک گھر میں لگا ہوا تھا اور یہ ادھر جا کے اپنا کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن کھانا اور اس جن کے گھر کھانا کھاتا تھا ان کی بیٹی اس کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن یہ کھانا کھانے گیا تو گھر والے کسی کی عیادت کرنے کہیں گئے ہوئے تھے، تو اس لڑکی نے اس کو گناہ کی دعوت دی، مگر اس نے اس کی گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بڑی مشکل سے اس نے خود کو بچایا اور واپس آیا۔ تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عزت فرمائی ہے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے کہ جو دنیا سے نیک لوگ جب جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کئی دفعہ کچھ واقعات دنیا والوں کی نظر کے سامنے بھی لے آتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے اندر بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری قبروں سے بھی خوشبو آئے اور ہماری قبروں میں بھی روشنی ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔